کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ہے مگر جب آپ مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی رات کی تاریکی میں ایسا سایہ دیکھا ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہو مگر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں صرف سناٹا ہوتا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہو سکتی ہیں چھلاوا کی، ایک پراسرار اور خوفناک مخلوق جو رات کی تاریکی میں شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو چھلاوا کی ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ تیار ہو جائیں ایک خوفناک اور سنسنی خیز سفر کے لیے۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سمن اور عائشہ جو ہمیشہ سے بہترین دوست رہے تھے، ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں دونوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوئی اور عائشہ نے غصے میں آ کر گاڑی سے اترنے کا فیصلہ کیا۔ سمن نے غصے میں آ کر گاڑی چلا دی اور عائشہ کو رات کے اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ عائشہ جو کہ غصے میں بھرپور تھی، سمن کو برا بھلا کہا اور سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑنے لگی، مگر اس نے خود کو ہمت دلائی کہ وہ سمن کے بغیر بھی گھر پہنچ سکتی ہے۔ چلتے چلتے عائشہ کی نظر ایک سرخ رومال پر پڑی جو سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے رومال کو اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ رومال پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس سے ایک عجیب سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ عائشہ نے آس پاس دیکھا اور رومال کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور چلنے لگی۔ اچانک عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا، مگر وہی عجیب سی خوشبو پھر سے اس کے آس پاس پھیلنے لگی۔ عائشہ نے خود سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے جیسے عائشہ آگے بڑھتی گئی، اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک عجیب و غریب مخلوق کا تھا۔ اس کے جسم پر لمبے بال اور سرخ آنکھیں تھیں۔ عائشہ چیخ کر، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ چھلاوا غصے سے، میں چھلاوا ہوں اور یہ میرا علاقہ ہے۔ تم نے میرا رومال اٹھا کر میری توہین کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ عائشہ نے چھلاوا کی بات سن کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں جم ہی گئے۔ چھلاوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عائشہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ ادھر سمن جو کہ اپنے گھر پہنچنے ہی والی تھی، اس کے دل میں عائشہ کے لیے پچھتاوا پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے عائشہ کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سمن نے گاڑی کا رخ بدلا اور عائشہ کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ سمن سڑک پر تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے عائشہ کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار عائشہ کو فون کیا مگر اس کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ سمن کے دل میں خوف بھرنے لگا اور اس نے دل میں دعا کی کہ عائشہ ٹھیک ہو۔ عائشہ جو کہ چھلاوا کے سامنے بے بس کھڑی تھی، اس نے دل میں ہمت جمع کی اور کہا، میں تمہارے رومال کو واپس کر دیتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ چھلاوا غصے سے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم نے میری توہین کی ہے اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اچانک سمن کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ سمن نے دیکھا کہ عائشہ خوف زدہ کھڑی ہے مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمن نے فوراً گاڑی سے اتر کر عائشہ کو بچانے کی کوشش کی۔ سمن نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا،
عائشہ کیا ہوا؟ کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ عائشہ خوفزدہ آواز میں، سمن یہ چھلاوا ہے، یہ ہمیں مار دے گا۔ سمن حیران ہو کر، کیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے سمن کو ساری بات بتائی اور کہا کہ صرف وہی چھلاوا کو دیکھ سکتی ہے۔ سمن نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا ہم مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سمن نے عائشہ کو کہا کہ وہ چھلاوا کے رومال کو دوبارہ زمین پر پھینک دے۔ عائشہ نے ایسا ہی کیا اور دیکھا کہ چھلاوا کا غصہ کم ہو رہا ہے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ چھلاوا رومال کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ سمن نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ کو کہا کہ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جائے۔ عائشہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور سمن نے تیزی سے گاڑی چلائی۔ چھلاوا نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت کمزور ہونے لگی تھی۔ عائشہ نے ہمت کر کے چھلاوا کا سامنا کیا اور کہا تمہاری طاقت اس رومال میں ہے، میں اسے ختم کر دوں گی۔ اس نے رومال کو اٹھایا اور آگ لگا دی اور چھلاوا دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ سمن اور عائشہ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اس خوفناک رات کو ہمیشہ کے لیے بھول جانے کی کوشش کی۔ لیکن سمن اور عائشہ گاڑی میں بیٹھ کر جب واپس جا رہی تھیں تو اچانک گاڑی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ سمن نے گاڑی روکی اور دونوں گاڑی سے اتر کر دیکھنے لگیں۔ وہ ایک سنسان سڑک پر کھڑی تھیں۔ دونوں کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک ایک آدمی ان کی گاڑی کے قریب آیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور چہرے پر بڑی داڑھی تھی۔ اس نے سمن سے کہا کیا آپ کو مدد چاہیے؟ سمن جھجکتے ہوئے ہاں جی، گاڑی کی لائٹس بند ہو گئی ہیں۔ آدمی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے دیں۔ آدمی نے گاڑی کی لائٹس ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے سمن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی گاڑی کے انجن کو دوبارہ چیک کرے۔ سمن نے گاڑی کا انجن دوبارہ چیک کیا اور دیکھا کہ وائر کوئی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ سمن نے وائر کو درست کیا اور گاڑی کی لائٹس دوبارہ روشن ہو گئیں۔ اس نے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور عائشہ سے کہا ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ جیسے ہی سمن نے گاڑی چلائی، آدمی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ سمن نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھائی اور دونوں نے دعا کی کہ وہ جلدی سے اس جگہ سے نکل سکیں۔ آخر کار سمن اور عائشہ نے خود کو محفوظ مقام پر پایا اور دونوں نے پرسکون سانس لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کہا ہم نے مل کر اس خوفناک رات کا سامنا کیا۔ یہ تھی چھلاوا کی خوفناک کہانی، ایک ایسی کہانی جس نے سمن اور عائشہ کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مشکل حالات میں دوستی اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔